نریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ بلوچستان کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان میں ایک اور موضوع زیر بحث ہے، اور اس کا تعلق بلوچ تاریخ سے، اس کے تہذیبی شعور سے، اس کی ثقافت سے، معاشرت اور معیشت کے ساتھ بھی ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ حکمرانی سے متعلق یعنی گورنر سے متعلق بھی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ کیوں اتنا اہم ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بلوچستان کے ممتاز ترین مورخ، دانشور اور ان تمام موضوعات کے اوپر گرفت رکھنے والے ڈاکٹر فاروق بلوچ ہیں۔ ہماری خوش قسمتی۔ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ سوال جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا، جو بحث جاری ہے، وہ ہے براہوی اور بلوچ کے درمیان فرق کی بحث۔ بلوچستان میں رہنے والے جانتے ہوں گے اس بحث کو، اور جو بلوچستان سے باہر ہیں ان کے تعارف کے لیے کہ بلوچستان کو اب ایک نسلی اور ایتھنک بلکہ تناظر میں جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں دیکھا جا رہا ہے، اور کچھ اس قسم کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو ممکنہ تقسیم ہے، انتظامی تقسیم ہے، وہ صوبوں کی صورت میں ہو یا ڈویژن کی صورت میں ہو، وہ براہوی، بلوچی، پشتون بلوچ اور پشتون کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ تو یہ اس کا تناظر ہے، لیکن اس تناظر تک آنے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے ہمیں تاریخی طور پہ بتائیں اور تہذیبی اعتبار سے کہ بلوچ اور براہوی میں کبھی کوئی تقسیم رہی ہے، اگر تھی تو وہ کیا تھی، اور کہاں پہ یہ جدا ہوتی ہیں شناختیں اور کہاں پہ جا کے مل جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی عامر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے ولاگ میں انوائٹ کیا اور مجھے شرف عطا کی، آپ کو میں مشکور رہوں گا۔ اور اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ جی براہوی اور بلوچ کا تنازع کب سے اس کا آغاز ہوا، آیا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان ایک وسیع و عریض ملک ہے، خطہ ہے۔ یہ اس وقت بنیادی طور پہ 3 مختلف ممالک ایران، افغانستان اور پاکستان میں منقسم ہے۔ یہ وہ حقائق ہے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کے بہت سارے حصے سندھ، پنجاب اور KPK میں شامل کیے گئے مختلف ادوار میں۔ 1871 سے اس تقسیم کا آغاز ہوا برٹش دور میں، پھر اس کے بعد 1893 میں ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی بہت سارے علاقے چھین کر KPK اور پنجاب وغیرہ میں ڈال دیے گئے۔ اس طرح بلوچستان کو تقسیم کر کے 2 طرح کا نقصان پہنچایا گیا۔ ایک تو یہ کہ بلوچستان کے جغرافیہ کو بری طرح مسخ کیا گیا، دوسری جو بلوچوں کی ایک مجتمع قوت تھی اس زمانے میں، اس کو توڑ دیا گیا اور ان کی طاقت کو، ان کی مزاحمت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ برطانوی سازشیں تھیں۔ ٹھیک۔ اب جب ہم برطانیہ سے پہلے کی تاریخ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ قوم نے مختلف ادوار میں، ان کے مختلف قبائل نے بلوچستان کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں حکومتیں ترتیب دی ہیں۔ اگر بہت ماضی قدیم میں جائیں گے تو بھی میری اپنی تحریروں میں بھی ان کا ذکر میں نے کیا ہے، کئی قبائل نے ہزاروں سال پہلے بلوچستان پہ، موجودہ ایران پہ، جنوبی افغانستان پہ حاکمیت کی ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ یہ حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں۔ کبھی انویڈرز آئے، ان حکومتوں کو ختم کیا، پھر نئے سرے سے کسی نئے قبیلے نے اپنی طاقت منظم کی، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی قبائل کو ساتھ لے کر ایک نئی حکومت کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ جو آخری جو حکومت تھی وہ کمبرانی خاندان کی حکومت تھی۔ کمبرانی خاندان کی 2 شاخوں نے، میروانی اور احمدزئی نے بلوچستان پہ حکومت کی۔ احمدزئی آخری سب کاسٹ ہے کہ جس نے 1666 سے لے کر 1948 تک بلوچستان پہ حکومت کی ہے۔ اس کے جو جغرافیائی حدود تھے لگ بھگ کوئی 3,40,000 مربع میل، کوئی 5,67,000 اسکوائر کلومیٹر سے کچھ زیادہ، یہ اس کا کل رقبہ تھا۔ اس وقت موجودہ جو پاکستانی بلوچستان ہے، اس کا رقبہ 1,34,000 مربع میل ہے۔ تو باقی جو 2 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا علاقہ تھا وہ دیگر ممالک میں منقسم کیا گیا۔ اگر ان تمام ادوار میں ہم دیکھیں، ایون کمبرانی عہد کے جو سب سے عظیم حکمران تھے خان اعظم میر نصیر خان نوری،
جن کا انتقال 1794 میں ہوا تھا، تب تک بلوچستان میں کبھی بھی بلوچ یا براوی کا کوئی تنازع نہیں رہا۔ آخر اس مسئلے کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ لفظ براوی کو جداگانہ ایک سماجی گروہ کے کب انٹروڈیوس کیا گیا، یہ بنیادی سوال ہے۔ آخر اس کے بیک گراؤنڈ وہ کون سی کہانی چھپی ہوئی تھی کہ بالادست قوتوں نے اچانک اس مسئلے کو شارپ کرنا شروع کیا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی سیناریو میں پہلی بار یہ بات ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے برٹش دور میں اس کی بات چلی تھی۔ پہلا برٹش جاسوس کون تھا؟ لیفٹیننٹ ہنری پوٹنگر، وہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ وہ بندہ آیا، اس نے ایک کتاب لکھی دا ٹریول ان سندھ اینڈ بلوچستان کے نام سے۔ اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جناب ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کی کوالیفیکیشن کتنی ہوتی ہے۔ جب وہ کمیشن لیتا ہے میرے خیال میں موسٹلی وہ انٹرمیڈیٹ کر چکا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اس بندے نے ایک روزنامچہ لکھا، اپنی جو ڈیلی ڈائری تھی وہی لکھتا گیا۔ اسی میں اس نے 4th چیپٹر میں لکھا ہے کہ جی براوی چونکہ ایک الگ زبان بولتے ہیں، بلوچ الگ زبان بولتے ہیں، لہٰذا ان کو میں جدا جدا قومیتیں قرار دوں گا۔ زبان کی بنیاد پہ قومیتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ قوم کی یا ماڈرن نیشن جو نیشنلزم ہے یا نیشن ہے اس کی تعریف کچھ اور طرح سے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی زبان کی بنیاد پہ۔ اس وقت اگر بلوچوں کو دیکھا جائے دنیا کے کئی خطوں میں پڑے ہیں، وہیں کی زبانیں بولتے ہیں۔ تو کیا اب سرائکی جو بیلٹ ہے پنجاب کا، وہاں پہ ایک رند بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلوچی نہیں آتی، وہ سرائکی بولتا ہے، تو کیا اس بنیاد پہ اس کو سرائکی قومیت کہا جائے؟ اس کی قومیت ہے تو رند ہے۔ اگر اسی طرح سانگڑ میں کچھ مری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ سندھی بولتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سندھی بولنے سے مری جو سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی بن گئے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جو بھی قبائل ہیں، جو براوی قبائل ہیں، ان کی جو پہلی تقسیم عمل میں آئی تھی یہ برٹش دور میں۔ کئی بہت سارے برٹشر تھے جن میں ڈینس برے تھا، لیچ تھا، پوٹنگر تھا، رولنسن، کئی دیگر تھے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات پہ زور دیا کہ براوی الگ ہے اور بلوچ الگ ہے۔ حالانکہ اسی نصیر خان نوری نے جو براوی خانوادے سے تعلق رکھتا تھا، کمبرانی قبیلے کا فرد تھا، اس نے اپنی حکومت کو حکومت بلوچی کا نام دیا تھا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ میرے حکومت کے حدود وہاں تک ہے جہاں تک بلوچی بولی جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے جو حکمران تھے یا عوام تھے، خواص تھے یا عوام تھے، وہ سب خود کو بلوچ کہتے تھے۔ براوی کو بس ماں سوائے ایک زبان کے اور کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی کہ اس کو جداگانہ کوئی قومیت کہا جائے۔ اب بلوچ دنیا کے کئی خطوں میں پڑے ہیں۔ مثال کے طور پر عمان میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کی مارکیٹ کی زبان ہی بلوچی ہے۔ وہاں کے اکثر بلوچ شیوخ ایسے ہیں کہ جو عربی بولتے ہیں لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ البلوشی لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایران میں بیٹھے ہوئے بلوچ ہیں، وہ پرشین بولتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو لنگوسٹکلی تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کوئی اوریجن کے اعتبار سے بھی فرق ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مہر گڑھ سے براہوی جو ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر تو موہنجو داڑو سے اور دراوڑ۔ کیا ثبوت ہے سر؟ کیا ثبوت ہے؟ مہر گڑھ سے ایسا کیا نکلا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ جی مہر گڑھ بلوچوں کا تھا یا براویوں کا تھا؟ کیا کوئی تحریر نکلی ہے وہاں سے؟ تو کوئی ایسی چیز؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ جو ہے وہیں سے اسی ریجن سے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پر معاشرے کی فارمیشن کیسے ہوئی ہے، سوسائٹی بنی کیسے ہے۔ اب 11,000 سال پہلے پیدا ہونے والے لوگوں کو اس بات کا مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ ان کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی قوم سے تشبیہ دے دے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا پیٹ تھا، ان کی روزمرہ کی ضروریات تھی۔ وہ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، وہی قوم قبیلے وغیرہ کے چکروں میں نہیں تھے۔ نہ اس وقت اتنی آبادی تھی دنیا کی، نہ ایسے پولیٹیکل تھاٹس ہوتے تھے۔ یہ چیزیں بعد میں بنتی گئیں، سب سے پہلے قبائل وجود میں آئے ہیں، اور یہ میری کتاب ہے قدیم بلوچ قبائل اور بلوچستان کی قدیم تاریخ، اس میں بھی میں نے ان پروسیس پہ روشنی ڈالی اور تفصیل کے ساتھ۔ یہاں مختصر میں بتا دوں کہ پہلے مختلف ریجنز میں، اس لیے کہ بلوچستان کو تہذیبوں کا امام کہا جاتا ہے، یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پہ جنوب مغربی ایشیا کی پہلی ثقافتی پوائنٹ کا وجود ہوا تھا، جس کو ہم مہر گڑھ کے نام سے جانتے ہیں۔ مہر گڑھ 11,000 سال سے بھی زیادہ قدیم ایک
ایک ایریا ہے جہاں پہ پہلی پاپولیشن لوگوں کی جو انسانوں کی تھی وہ زمین پہ آ کر بس گئی تھی اور اس نے اپنی وابستگی زمین اور زمینی پیداوار کے ساتھ منسلک کی تھی. زمین کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ ان لوگوں کا دائرہ کار پھیلتا گیا. وقت و زمانے کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آبادی انسانی آبادیاں پھیلتی چلی گئی. ایون یہ آبادیاں ایران تک وہ شہر سوختہ اور کرمان تک پھیلتی چلی گئی, یوں سندھ کی طرف پھیلتی چلی گئی. تو یہ آہستہ آہستہ علاقائی اتحادیے بنتے گئے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہر گڑھ ایک مرکز تھا اور وہ جیسے جیسے آبادی پھیلتی چلی گئی, تہذیب بنتی چلی گئی, تو یہی یہ دائرہ ہے, نیوکلس ہے, یہاں سے آگے پھیلتے چلے گئے. ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں وہ ایک کہکشاں تھا, اس کہکشاں کی کرنیں چاروں طرف یوں پھیلتی چلی گئی. مہرگڑھ کی وجہ سے سبی اور کچی اور گنداوا کے میدان آباد ہوتے گئے, اسی طرح کوئٹہ تک اس کی کرنیں پھوٹ پڑیں. پھر اور سب سے بڑھ کر یہ, چونکہ مہرگڑھ ایک انڈسٹریل زون تھا, وہاں پہ دنیا کے اولین انڈسٹریز نے وہاں پہ کا قیام ہوا تھا, جس میں پوٹری انڈسٹری, ظروف سازی جسے ہم کہتے ہیں, وہ اپنے عروج پہ تھا. وہاں سے جو ظروف نکلے ہیں, جو پوٹریز نکلی ہیں, وہ آج بھی لوگوں کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے. وہ اتنی خوبصورت ہے, ان کے اوپر جو نقاشی کی گئی ہے اور جو ان کی بناوٹ ہے وہ دیکھنے قابل ہے. یہی چیزیں سب سے پہلے ظاہر زائد مال بننے لگا تھا, وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی, تو ان کی مارکیٹنگ کے لیے انہوں نے نئے نئے علاقوں کے دورے شروع کیے. اس طرح تجارتی دروازے کھلتے چلے گئے. ساتھ ساتھ یہی لوگ تھے, یا ان کے کاریگر تھے, یا ان کے جو نیٹوز تھے, یہ دیگر علاقوں میں جا کر آباد ہوتے گئے. مہرگڑھ ختم ہو گیا. مہرگڑھ تقریباً آرین انویژن سے 2000 سال پہلے پیرش آؤٹ ہو چکا تھا, نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اب بلوچ کس وقت یہاں پہ؟ جی, اب یہ پتہ نہیں مہرگڑھ سیلاب سے ختم ہوا, آتشزدگی سے ختم ہوا, کسی زلزلے سے یا کسی بیرونی حملے سے. بہرحال بلوچستان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, کہ بلوچستان بہت وائڈ ہے, لیکن اس کے باوجود اس بڑے ایریا میں بھی 5 کروڑ لوگوں کے کھانے کی پینے کی چیزیں آپ کو نہیں ملتی تھی. اس زمانے کی بات ہے, آج شاید جو ہے نا آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں پیدا کر سکتے. اس زمانے میں ایسے سورسز نہیں تھے. جو ہی آبادی بڑھتی تھی تو اس آبادی کا انتقال ہوتا تھا ایسٹ کی جانب. یہی لوگ تھے, جب یہاں پہ آبادی بہت بڑھ گئی. آج بھی ہمارے دیہاتوں کی حالت یہ ہے کہ دیہات ہے 200 گھر ہیں, اس دیہات کے جو زمینیں ہیں اس کے اندر کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ 200 گھرانوں کی کفالت کر سکتی ہے. اگر 200 گھرانوں سے زیادہ ہو جائیں تو وہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, لہذا کچھ گھرانے مزید کسی اور طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ مشرق کی طرف بڑھتا چلا گیا. موسٹلی مہرگڑھ سے آگے سچو کا علاقہ آباد ہوا, پھر نوشورو کا علاقہ آباد ہوا, پھر پیرک کا علاقہ آباد ہوا, سبی کے بہت سارے علاقے آباد ہوتے گئے. یہ لوگ پھیلتے چلے گئے. مہرگڑھ اپنی جگہ پہ موجود تھی. مہرگڑھ پیک کے زمانے میں بھی اس کی آبادی 3000 سے زیادہ نہیں تھی. اب ان زمینوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ 3000 لوگوں کی کفالت کر سکتے, لہذا یہ لوگ پھیلتے چلے گئے. پورے بلوچستان میں آپ دیکھیں, یہاں پہ آپ کو مختلف ادوار میں قدیم زمانے میں یعنی پری ہسٹورک زمانے میں مختلف مراکز نظر آتے ہیں. پہلا مرکز جس طرح ہم نے کہا کہ مہرگڑھ تھا, دوسرا مرکز کوئٹہ تھا. کوئٹہ شروع سے رہا اسی دور میں سر. 8000 6000 7000 BC کے یہاں پہ قدیم ٹیلے آج بھی موجود ہیں. تو ان کی ابھی تک کوئی ایکسکویشن نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بلوچستان کا, میں اکثر تنقید بھی کرتا ہوں, بلوچستان کے کلچر ڈپارٹمنٹ پہ تنقید کرنا میرا حق ہے. میرے خیال میں اتنا ڈیڈ ڈپارٹمنٹ شاید ہی کہیں پہ ہو. مہرگڑھ تو اپنی جگہ, مہرگڑھ پہ بھی باہر والوں نے, فرینچ نے آ کر کام کیا ہے. پاکستانی حکومت نے آج تک بلوچستان کے کسی ٹھیلے پر ایک کدال چلانے کی بھی زحمت نہیں کی ہے. انلیگلی ڈگنگ کتنی ہو رہی ہے. میں نے سر آرکیالوجی پہ 6 کتابیں لکھی ہے, 7 کتابیں. میں بلوچستان کا چھپا گھوما ہوں. میں نے ایک ٹھیلے کا معائنہ کیا ہے. وہاں پہ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ کڑے کدالے اور بیلچے ہاتھ میں پکڑ کر ڈگنگ کر رہے ہوتے ہیں, جی ہم خزانہ نکالیں گے یہاں سے. کیا اس طرح یہ ٹھیلے یا آرکیالوجیکل سائٹس یا کلچرل سائٹس برباد نہیں ہوں گے؟ برباد ہو چکے ہیں, ہزاروں کے حساب سے بالکل ختم ہو چکے ہیں. 1000 سے زیادہ سائٹس تو میں نے صرف ڈسکور کیے ہیں. ہزاروں سائٹس مزید ایسے پڑے ہیں انڈسکورڈ حالت میں.
اگر ان سب کو ڈسکور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پری ہسٹورک زمانے کی ہسٹری کو ہم بہتر انداز میں ترتیب دے سکیں گے. تو یہ علاقائی اتحادی بنتے گئے. اب کوئٹہ میں کسی زمانے میں 20-22 سے زیادہ ٹیلے تھے. چھوٹا سا علاقہ ہے کوئٹہ, لیکن 20-22 سے زیادہ ٹیلے تھے. اب 5-6 باقی رہ گئے. سوراب ایک بہت بڑا مرکز تھا. سوراب کا ایک ٹیلہ ہے جس کو سیادمب کہتے ہیں. وہ ایک بہت ہی قدیم آبادی تھی, اور وہ 8,000 سال پرانی آبادی ہے. 8,000 سال. 8,000. اس سے آگے جائیں گے انجیرا کا ہے. انجیرا ایک بہت بڑا مرکز تھا. انجیرا کے وہ آثار آج بھی ہیں. ایک خشک ندی ہے جس میں بارش کے دنوں میں پانی آتا ہے, تو اس ندی کے دونوں طرف یہ شہر آباد تھا. اسی طرح آپ آگے جائیں گے, لاکوریان کا علاقہ ہے. لاکوریان میں اتنے ٹیلے ہیں کہ آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کاؤنٹ لیس ہے. خزدار جائیں گے. خزدار کا وہ کون سا علاقہ ہے؟ خزدار اس وقت بہت وسیع و عریض علاقہ ہے. دوسرا بڑا ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا. 35,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ اس کا ایریا ہے. میں اس کے چپے چپے میں گھوما ہوں سر. اس پہ اتنے ٹیلے ہیں, آپ یقین کریں مجھ جیسا بندہ جس نے 4 سال وہاں پہ کام کیا, ان 4 سالوں میں میں سارے ٹیلے نہیں گھوم سکا. ٹھیک, چلیں یہ تو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بالکل زبردست بات چل رہی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا ہم اس کو قریب قریب لے آئیں. جی جی. تو مہر گڑھ ختم ہو گیا, آبادیاں یہاں پہ رہیں. جی جی. یہ جو بلوچ نسل ٹرائبز ہیں, قبیلے ہیں, یہ مہر گڑھ سے تعلق نہیں رکھتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایک مہر گڑھ سے نکلے, چلے گئے, تہذیب پھیلی, اس کے بہت عرصے کے بعد یہ پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھو میں علاقوں کا اس لیے تعارف کروا رہا ہوں تاکہ آپ بلوچستان کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اب خزدار ہیں, خزدار سے 2 راستے نکلتے ہیں, ایک مکران کی طرف, ایک کراچی کی طرف. جب آپ مکران کی طرف جائیں گے, آپ کو فیروز آباد کی طرف سے, نال کی طرف سے پہلے آواران جانا پڑے گا. آواران میں ایک بہت بڑا, نال میں ایک بہت بڑا مرکز ہے, اس کو کہتے ہیں سور دمب. دمب کہتے ہیں ماؤنٹ کو. بلوچی میں ہم دمب ماؤنٹ کو کہتے ہیں. خود وہاں پر ڈاکٹر M.R. سائنی جو کہ انڈین ہے, انہوں نے کام کیا ہے, ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے ہماری بہت محترم بہن ہے, اب ریٹائر ہو چکی ہے, ڈاکٹر اسماء ابراہیم صاحبہ, جن کے ساتھ مجھے اعزاز ہے کہ میں نے 2-3 پروگرام بھی کیے ہیں. انہوں نے 4 سال نال پہ کام کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 4,000-5,000 BC میں یہ ایک مرکز ہوا کرتا تھا, اور اس کا جو دائرہ کار تھا ایک طرف مکران کے اندر تک, حدود تک, بلکہ ایران تک, اور دوسری طرف یہ سندھ تک پھیلا ہوا تھا. اس کی جو پوٹریز ہیں وہ سندھ سے بھی نکلی ہیں اور شہر سوختہ سے بھی نکلی ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں, اسی راستے پہ مشکے کو کراس کیا. مشکے سے آگے کا ایک علاقہ آتا ہے جس کو کولی کہتے ہیں, کولی اور مئی, یہ 2 ٹیلے ہیں یہاں پہ. یہ آخری مرکز ہوا کرتا تھا. اس مرکز کے خاتمے کے بعد وادی سندھ کے لوگوں نے یہاں پہ حملہ کیا. تب تک یہاں پر علاقائی اتحادیے بن چکے تھے. علاقائی اتحادیے کیا تھے؟ اب بلوچوں کے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. بلوچوں کی جو قومی فارمیشن ہے, قبائلی جو فارمیشن ہے, وہ 3 طرح سے ہے یا 4 طرح سے. پہلے یہ ہے کہ جو سب سے قدیم قبیلے تھے وہ اپنے علاقائی ناموں سے جانے جاتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے, ایک وسیع علاقہ ہوتا تھا, تو اس علاقے کے جتنے بھی ٹیلے تھے, جتنی بھی آبادیاں تھیں, یہ سب آپس میں اتحاد کرتے تھے, ایک یونین بناتے تھے. اس یونین کو اپنے علاقے, جو بھی علاقے کا نام ہوتا تھا, اس یونین کو اپنے علاقے کا نام دیتے تھے. جتنے بھی آپ کے قدیم قبیلے بلوچستان کے ملیں گے وہ اپنے قدیمی ناموں سے جانے جاتے ہیں. ان کا ذکر ایروڈوٹس نے بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ قبائل جو اپنے پروفیشن سے جانے جاتے ہیں. مطلب کوئی بکریاں چرا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بزدار. بز کہتے ہیں بکری کو, دار جس کے پاس بکریاں ہوں, بکریوں کا مالک, بکریاں چرانے والا. دہوار زمیندار. ٹھیک ہے, اس طرح کے آپ کو قبیلے ملیں گے. ایک قبیلہ وہ ہے جو جدی ناموں سے جانا جاتا ہے, یعنی میں اپنے دادا کے نام سے جانا جاتا ہوں. تو یہ قبائل زیادہ پرانی نہیں ہے, یہ زیادہ زیادہ 700-600 سال پرانے قبیلے. جو سب سے قدیم بلوچ قبیلے ہیں وہ اپنے علاقائی اور پیشہ ورانہ ناموں سے جانے جاتے ہیں. اور کون کون سے؟ اس طرح کے بہت سارے قبیلے. مثال کے طور پر آپ ٹالبر,
ٹھیک. تالپور آپ نے کہہ دیا, تالپور لکڑارے کو کہتے ہیں. اگر اس طرح ہم چلتے جائیں گے, اس طرح آپ کو بے شمار ایسے قبائل ملیں گے کہ جو اب تک اپنے پیشہ ورانہ ناموں سے جانے جاتے ہیں. اسی طرح علاقائی ناموں سے بہت, مطلب گیش کوری ہے, گیش دریائے گیش ہے, ٹھیک. کھور کہتے ہیں دریا کو, خشک دریا کو, ندی کو, اس کو وہ قبیلہ آج گشکوری کہلاتا ہے اور آج سبی میں بھی موجود ہے, مکران میں بھی موجود ہے. کچھ جیسے کوسا ہے, کوسا کا نام آپ نے سنا, یہ کوئسیا ہے. یہ کوسا گموسگ یہ سب غلط. یہ کوئسیا ہے, یہ کوئسیا سے تعلق رکھنے والے, کوئسیا مطلب کالے پہاڑ سے آئے ہوئے لوگ تھے, اس یونین میں شامل ہوئے. لاشار ہے, آپ نے سنا ہوگا لاشار. لاشار آج بھی ایران میں ایک علاقے کا نام ہے. کھرا ہے جس کو کورائی بھی کہا جاتا ہے. کھرا آج بھی ایرانی بلوچستان کے ساحل پہ اور مزگان کے قریب ایک ساحل کا نام ہے. یہاں سے آنے والے قبائل تھے. اس طرح بہت سارے سے قبائل ملیں گے. اگر ان کو میں گننا شروع کروں شاید آپ کے ولاگ کا ٹائم ہی ختم ہو جائے. تو یہ بلوچ قبائل کی فارمیشن ہے. اب جو قدیم قبائل ہے یہ وہی قدیم یونین ہے جن کی بنیاد پہ آہستہ آہستہ بلوچ قوم وجود میں آئی. اب بلوچوں کا پہلا تذکرہ ہمیں کب ملتا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہم ہیروڈوٹس کی کتاب کو پڑھتے ہیں جو لگ بھگ 2500 سال پرانی کتاب ہے, اس میں 25-30 کے قریب آپ کو بلوچ قبائل کے نام ملیں گے اور وہ قبائل موجودہ عہد میں بھی موجود ہیں. لیکن ان کا جغرافی لوکیشن کیا ہے؟ دیکھیں موجودہ جو ایران ہے, میں ایران کو فارسی بانوں کا ایران نہیں سمجھتا ہوں. یہ جو فارسی بولنے والے ہیں یہ انویڈرز ہیں, یہ خود مہاجر ہیں اس خطے میں. یہ 3500 سال پہلے آئے ہیں افغانستان, ایران میں فارس کے صوبے میں آباد ہوئے تھے. جس زمانے میں انہوں نے سیٹلمنٹ اختیار کی ایران میں, اس زمانے میں ایران پہ کرد خاندان کی حاکمیت قائم تھی. تو آرمینین اور آذربائیجان کا جو وہاں سے وہ کرائے تھے, یہ آئے تھے اور فارس میں آ کر دبک کر بیٹھ گئے تھے. ان کا ایک قبیلہ تھا. یہ لوگ کہتے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایک قبیلہ تھا جس کا ذکر ہیروڈوٹس نے بھی کیا ہے, جس کا ذکر مرزا مقبول بیگ بدخشانی نے بھی کیا ہے, کئی دیگر مصنفین نے بھی کیا ہے, ملک الشعراء بہار نے بھی کیا ہے. اس قبیلے کا نام تھا پسرگادے یا بزارگد. یہی پسرگادے آہستہ آہستہ پارس گرد بنا, پارس گرد سے آہستہ آہستہ یہ پارس تک یا فارس تک محدود ہوا. اس قبیلے کی 3 شاخیں تھی, اخمینینز جن کو ہم اخمنشی کہتے ہیں, ماپی اینڈ مارسپی. اس کے علاوہ ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ 20 قبائل اور بھی تھے جو ایرانی حدود, وہ ایران نہیں لکھتا, اس کو مادستان لکھتا ہے. وہ کہتا ہے ان حدود میں آباد تھے. ان میں پرکانی قبیلہ ہے, آج بھی موجود ہے بلوچوں میں. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ پرکانیہ کہلاتا تھا یہ علاقہ 2500 سال پہلے. ان میں کولاچی بھی موجود تھے. آج بھی کولاچی بلوچوں کا ایک بہت مشہور قبیلہ ہے اور 3-4 علاقے کولاچی کے نام سے جانے جاتے ہیں. ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے, کراچی کا نام کولاچی تھا. کھلانچ کا علاقہ جو ہے نا یہ ارماڑا کے قریب ہے. یہ قبائل تھے اس زمانے میں ایران میں موجود تھے. تو ایران ان کا مرکز تھا. جب یہاں سے مرکزیت شفٹ ہو گئی تھی کولی اور مئی کلچر کے دوران, تو پھر یہ مرکز کردوں کو منتقل ہوئی. پہلے علامائٹس نے وہاں پہ قبضہ کیا, اس کے بعد پیشدادی کردوں نے کیومرز کی سرکردگی میں وہاں پہ اپنی حکومت سٹیبل کی. یہ غالباً جمشید کا زمانہ تھا جب فارسیبان یعنی آرین اس خطے میں انٹر ہوئے تھے. اس خطے میں انٹر ہونے کے بعد 1000 سال گزر گئے, 950 سال. اس کے بعد کہیں جا کر پرشینز کو جو نوآمدہ قبائل تھے ان کو پاور مل گیا اور انہوں نے ایران پہ قبضہ کر لیا. اس زمانے میں ایران کا جو نام تھا نہ پارس تھا نہ ایران تھا. اس زمانے میں اس کا نام تھا مادستان یعنی میدوں کی سرزمین. مید سرجی آج بھی ایک مضبوط اور طاقتور بلوچ قبیلہ ہے جو سندھ سے لے کر ایران تک یہ ساحلی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. آج گو کے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شاہی خاندان ماہی گیری تک محدود ہے, مگر اس خاندان نے 3 بار ایران اور بلوچستان پہ حاکمیت کی ہے. آن دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں. جس زمانے میں عرب یہاں پہ آئے, عربوں کے زمانے میں بھی پورے بلوچستان پر کردوں اور میدوں کی حاکمیت قائم تھی. حتیٰ کہ شیخ محمد مردوخ کردستانی لکھتا ہے کہ مید بنیادی کرد ہیں
اور ہم کرد کو خود سے الگ نہیں سمجھتے. بلوچستان میں جہاں پہ بھی کرد رہتے ہیں خود کو بلوچ کہتے تو ہیں. اس کے کزن ٹرائبس کون سے ہیں؟ کردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کزن ٹرائب ہو گیا، اس کا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا ذیلی شاخ ہے، ذیلی قبیلہ ہے. بالکل جی. تو عربوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عربوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے مذہب کے. تو مذہب کو تو چھوڑ دیں ابھی، اس کے علاوہ کوئی ثقافتی تعلق نہیں ہے. کہاں عرب کہاں بلوچ. کیونکہ یہ اس طرح کی بہت ساری تھیوریز جی جی بالکل بالکل. تو وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. دیکھیں یہ تھیوری پہلا ہی کس نے ہے؟ سب سے پہلے راولنسن نے، اس کے بعد سر ٹی آلڈچ نے. ٹھیک. راولنسن نے کہا یہ نمرود کی اولاد ہے، یہ کلدانی ہے. کلدانی مین اولڈ عرب ہے. آلڈچ نے کہا نا جی اے تو سامی نسل ہے لیکن یہ کلدانی نہیں بلکہ عرب ہے. اس کے بعد ہمارے جو مورخین تھے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی مورخ تھا ہی نہیں لیکن وہ مورخین کہلائے. انہوں نے بھی دڑا دڑ انگریزوں کی تقلید شروع کی، تحقیق کی بجائے تقلید شروع کی. خود تلاش نہیں کیا، جو انگریزوں نے لکھا انہی کو کاپی پیسٹ کر کے تھوڑے سے آرگو کیا، تھوڑے سے انالائز کیا اور کتابیں چھپوا دی. تو یہ جو عرب اور بلوچ کی جو باہم ربط کی بات کی جاتی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں. عربوں میں تو بلوچ قبائل میں آپ کو نکال کر دے سکتا ہوں لیکن آپ بلوچوں میں ایک بھی عرب قبیلہ تلاش نہیں کر سکیں گے. شاعر کہتا ہے، بلوچی شاعر کہتا ہے اولاد و مامیر حمزیں اجلبان پاشکایوں گو یزید جیڑواں. ٹرانسلیٹ کروں کہ ہم حمزہ کی اولاد ہیں، ہم علب سے یا البانے سے آئے ہیں کیونکہ ہماری یزید کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی. اب شاعر یہاں پہ تین چیزیں بیان کر رہا ہے، ایک حمزہ، ایک حلب اور ایک یزید. تو ہمارے عام جو لوگ تھے، سب سے پہلے تو میر علی شیر خان ٹٹوی، بعد ازاں انگریز، اور اس کے بعد پنجاب کا اسکول آف تھاٹ تھا. انہوں نے کوشش کی کہ حمزہ کو حضرت امیر حمزہ بنا دیا جائے، حلبانے کو حلب بنا دیا جائے، یزید کو یزید بن معاویہ بنا دیا جائے. اس طرح بلوچوں کو عربوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی بلوچوں کو بلوچوں کی سرزمین پہ ہی مہاجر ثابت کیا جا سکتا ہے. اب بھائی پہلے یہ تو بتاؤ کہ آیا شاعر نے یہ کہا یزید بن معاویہ سے جنگیں ہوئی ہیں؟ کیا شاعر نے یہ کہا حضرت امیر حمزہ ہاشمی؟ کیا اس نے کہتا ہے کلبلا بمپور میانہ شار سیستہ منزل اب کلبلا اس نے کہا ہے. کھارپیلا بلوچستان کے ساحل پہ ایک ساحلی علاقہ ہوا کرتا تھا، ایک بندرگاہ ہوا کرتا تھا. حلبانے بحیرہ ہارال کے قریب آج بھی ایک علاقے کا نام ہے جہاں کی آبادی کردوں پہ مشتمل ہے. ان دونوں کے بیچ میں سیستان کا علاقہ آتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن اس لیے آ رہی ہے کہ اگر مہر گڑھ مرکز تھا اور مشرق کی طرف پھیلتے چلے گئے تو یہ پھیلاؤ لگ رہا ہے کہ مہر گڑھ سے تہذیب کا اسے بلوچوں کا ریجن کے آپ ایک طرف تو شمالی انڈیا تک جی جی اور دوسری طرف آپ جا رہے ہیں بالٹک اور بالٹک سے بھی آگے میڈیٹرینین تک. تو یہ پورا ریجن بلوچ کا ایسے لگتا ہے. درمیان میں تو بڑا ڈسکنیکٹ ہے بلوچ کا اور کرد آبادی کا. جی جی درمیان میں تو عرب بھی ہیں، فارسی بہان بھی ہیں. جی جی اور جیوگرافیکلی تو کوئی آپس میں میں ایگری کرتا ہوں. میں نے ایک بار ایک انٹرویو دیا تھا گدان ٹی وی کو، وہاں پہ بھی میں نے ایک دعویٰ کیا تھا اور وہ دعویٰ میں پھر کر رہا ہوں کہ اس وقت ایشیا میں سب سے زیادہ زمینیں بلوچوں کی ہیں. اس لیے نہیں کہ میں بلوچ ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخی حقیقت ہے. میڈیٹرین سے لے کر آپ کے گنگ و جمن تک اس درمیان میں آپ دیکھیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ درمیان میں گیپس آ جاتے ہیں، عرب بھی آتے پرشین. میں پھر کہہ رہا ہوں عرب یہاں پہ ایز انویڈر آیا ہے نا، یہ ان کی زمینیں تو نہیں تھی، یہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. آج کوئٹہ میں آپ پشتونوں کی آبادی زیادہ دیکھتے ہیں. یہ پشتون آئے کب ہے یہاں پہ؟ ذرا یہ اپنا بیک گراؤنڈ خود بیان کرے نا. یہ ہمارے ہمسائے، آپ کو لوگ کہتے ہیں جی پشتون بلوچ بھائی بھائی، میں کہ بھائی نہیں یار، بھائی بھائی نہیں، ہمسائے ہمارے. سندھی بھی ہمارے ہمسائے ہیں. پشتونوں کی یہاں پہ آمد کب ہوئی ہے کوئی ہے تو پوچھے تو صحیح. 900 سال پہلے تک، 800 سال پہلے تک تو اس خطے میں ایک بھی پشتون نہیں تھا. آلف کیرو کی بک پڑھی ہوئی ہے. جی 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 آلف کیرو کی ہے. ہاں وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو تقریباً 6000 سال پہلے آنا شروع ہو گئے تھے. لیکن 6000 سال پہلے اس کے پاس کون سے تاریخی ذرائع ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اس نے دعویٰ کر دیا؟ میں نے کہا نا کہ مہر گڑھ کے بارے میں کون کہتا ہے کہ یہ بلوچ ہے براوی کا تھا؟ میرے پاس کوئی ثبوت ہو تو میں بات کروں. 6000 سال پہلے کی کوئی تاریخ دنیا میں نہیں ہے. سب سے پہلی جو تاریخی کتاب ہے وہ ہیروڈوٹس کی ہے، 440 قبل مسیح ہے. اس کے بعد اوادنا کلپلاتا ہے، 2300 سال پرانی کتاب ہے.
اس سے پرانی کتابیں کون سی ہیں جہاں سے اولف کیرو نے یہ چیزیں اخذ کی ہے؟ میں آپ کو ایروڈوٹس کے حوالے سے پشتونوں کا ذکر آپ کو ملے گا، پشتونوں کا ذکر آپ کو ایروڈوٹس کی ہسٹری آف ایروڈوٹس میں ملے گا، لیکن وہ پشتوں کے نام سے، پختوں کے نام سے نہیں ملے گا، وہ پختو یا پختوے کے نام سے ملے گا، اور وہ ان کو موجودہ پختیا کا باشندہ لکھتا ہے۔ موجودہ پختیا میں بھی کہتا ہوں کہ پشتونوں کا ہے، پشتونوں کی سرزمین رہی ہے، وہ ان کی جنم بھومی رہی ہے، لیکن ان کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو کندہار کہا جاتا ہے۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پرانی بات ہے، اور میں اس کے لیے آپ کو 3-4 انتہائی اتھینٹک کتابوں کے حوالے دوں گا۔ پہلی کتاب ہے طبقات ناصری، مولانا مناج الدین سراج کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے میجر ایچ جی ریورٹی نے۔ اس کتاب کے سیکنڈ والیوم میں، یہ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی طرف سے جو چھپی ہے وہ کاپی میرے پاس ہے، سیکنڈ والیوم کے صفحہ 1018 پہ میں پیج نمبر بھی بتا رہا ہوں، وہاں پہ آپ دیکھیں کندہار اس وقت افغانستان میں ہے، کندہار کا قدیم نام کیا لکھا ہوا ہے؟ بلوچ۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچوں کو پشتون کبھی بلوچ نہیں کہتا، وہ بلوچ کہتا ہے۔ دوسری کتاب میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جیلی اسٹرینچ کی ایک کمپائلیشن ہے، اس نے عرب رائٹرز کی کتابوں کو کمپائل کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے زیادہ ریفرنس بہت ظاہر ہے کہ تاریخی ہیں اور بڑے حوالے اس کے اندر ہیں، لیکن انتھروپولوجیکلی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ سر انتھروپولوجی سے پلٹ کر آپ ڈی این اے بھی کر دیں تو ڈی این اے کے اوپر تو کام شروع ہو گیا ہے، تو آپ اس پہ اگر جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی پشتون خود بھی اس بات کو کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ آرین ہے زیادہ۔ انتھروپولوجیکلی تو جو موہنجو داڑو ہے وہ ایک تہذیب ہے، اس کا عکس ہے مہر گڑھ کا، اس کے بعد وجود میں ایسے لگتا ہے کہ مائگریشن ہو کے ایک تہذیب موو کی ادھر، اور اس کے بعد ہڑپا اس کے ساتھ ہی، اور ایسے آگے یہ یہاں سے سفر شروع ہوا اور یہ ہڑپا تک کے ٹریسز ہمارے پاس ہیں۔ دیکھیں اس بات میں تو شک نہیں ہے، اس زمانے میں چونکہ تحریری زبان تھی نہیں، میرگڑھ سے چند ایک نقوش کے علاوہ جو ایسے ہی کچھ نشانات ہیں جن میں سواستیکا اور اس طرح کچھ نشانات ہیں، ان کے علاوہ کوئی تحریر نہیں نکلی ہے کہ اس کو پڑھ کر ابھی تو موہنجو داڑو ایڈن ہے وہ ابھی تک نہیں پڑھی جا سکی ہے نا۔ یہ فیکٹ ہے کہ یا ہمجد ہے اپنی کتاب تاریخ پاکستان قدیم دور میں، وہ اس میں بھی لکھتا ہے کہ جی ہمیشہ آبادی کا جو فلو ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف رہا ہے، لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی ہے، سندھ و پنجاب کی زمینیں زیادہ زرخیز تھی، سمراور تھی، وہاں پہ دریا تھے، پانی کی ذرائع بہت زیادہ تھے، کہتے ہیں جہاں پانی وہاں زندگی، تو انہوں نے وہاں پر جا کر سکونت اختیار کی۔ ڈاکٹر احمد سائنی بھی اپنی کتاب انسانی ارتقاء میں یہی لکھتا ہے کہ دادو کے قریب ایک ٹھیلا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل کے آ گیا تو میں بتا دوں گا، اس کو پہل نال کے باشندوں نے آباد کیا تھا، اور وہ یہ بھی لکھتا ہے گورکھپور، نہیں سر، یہ دادو کے قریب ہے، میں ذہن سے آ گیا ذہن میں، میں بتا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جو دادو کے قریب کا جو ٹھیلا ہے، اس کو پہل نال کے باشندوں نے بسایا تھا، اور پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ نال کے جو پرانے جو قدیم لوگ تھے ان کا جب ڈی این اے کیا گیا اور موجودہ لوگوں کے ساتھ ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ انہی لوگوں کے اجداد تھے۔ اب نال کے جو باشندے تھے 5000 سال پہلے تھے، وہ یہیں پہ تھے، جب یہاں پہ آبادی بڑھتی گئی، تجارتی تعلقات سندھ کے ساتھ آلریڈی قائم تھے۔ اس وقت تو جو روٹ تھے ٹریول کے میدانی علاقوں سے کم ہی ہوتے تھے، اور وہ تو عموماً اس دور میں تو دروں کے اندر پہاڑوں کے ذریعے ایگزیکٹلی آج بھی ہے سر، آج بھی وہ قدیم راستہ ہے، تو اس لیے تو آپ کو تہذیبی کنیکشن نظر آ جائے گا سندھ کا اور مہرگڑھ کا بھی۔ دو راستے ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پہ ہم مشرق کو مغرب سے گلے ملواتے ہیں، ایک بولان ہے، دوسرا درہ مولا ہے۔ کاش آپ نے مولا سے بھی ٹریول کیا ہوتا نا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ ہم سندھ سے کتنے قریب پڑتے ہیں۔ میں اس راستے سے کئی بار سندھ کی طرف گیا ہوں۔ نال کے لوگ جو ٹریول کرتے تھے وہ اسی راستے سے، درہ مولا کے راستے سے، یہ خزدار سے پیچھے جو سڑک نکل رہی ہے آج کل، جو سی پیک بنایا انہوں نے ونگو کے راستے، ونگو تو اب نئی سڑک ہے پہاڑوں کے اوپر سے، انہوں نے یہ پہلے درہ مولا کی طرف مڑتے تھے، درہ مولا سے ہوتے ہوئے یہ کچی پلین میں داخل ہوتے تھے، پھر یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے یہ سندھ کی طرف جاتے تو وہاں سے آگے میدانی علاقہ تھا۔
اور یہ جو درہ مولا تھا یہ اتنا زرخیز اور آباد ہے، پانی کے ریسورسز اتنے زیادہ ہے، بہتا ہوا دریا ہے، بڑی ندی ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، آج بھی وہاں پہ جنگلی جانور ملتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ بڑے بڑے کاروانوں کی شکل میں جب ٹریول کرتے تھے تو اسی طرف جاتے تھے، تو جا کر ان علاقوں کو انہوں نے آباد کیا، بسایا۔ پھر اس دادو کے اس ٹیلے کے بعد اس کی موہنجودڑو کی بنیاد پڑی ہے۔ موہنجودڑو اس کا جدید نام ہے، اس کا جو قدیم نام ہے وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ ڈاکٹر بیزنویل لکھتا ہے کہ اس کا جو قدیم نام تھا وہ نامنی تھا، اس شہر کا نام نامنی، اور اس تہذیب کا نام وادی سندھ نہیں تھا، اس زمانے میں اس کا نام تھا ملوہا۔ ملوہا کے قریب ماکہ تھا جس کو مکران کہتے ہیں، اور اس سے پرے پھر ایرانی سرزمین آتی تھی۔ تو ملوہا کی سرزمین کی جو تہذیب کے جو بنیاد گزار تھے بلا شبہ وہ بلوچستان کے لوگ تھے۔ اگر میرگڑھ کے لوگ یوں گئے مشرق کی طرف تو ان کے بعض دڑے تجارتی مال لے کر مغرب کی طرف بھی گئے ہوں گے، جیسا کہ ڈاکٹر یحییٰ حمجد لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ عراق کے آثار سے کچھ ایسے برتن نکلے ہیں کہ جن پر بلوچستانی بیل کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے، یہ یحییٰ حمجد کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ کسی تجارتی کاروان کے ذریعہ پہنچے ہوں گے یا پھر کسی شخص نے آ کر یہاں پہ اپنی فیکٹری لگائی ہوگی۔